اور کوئی یقین کرتا تھا کوئی نہیں، سیاست میں جو بیانیہ یہ بناتا تھا کوئی قبول کرتا تھا نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے سیاستدانوں کے حوالے سے جو کچھ ہوتا رہا، جو کچھ انتقامی کارروائیاں ہوتی رہیں، اور جو بڑے میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے علاوہ اینکر حضرات جو ایک آزاد رائے رکھتے تھے، ان کے خلاف جو سازش بنتی رہی اس پر عمل ہوتا رہا، وہ بہت دیر بعد لوگ اس انتقام کا نشانہ بن چکے، تو کئی مہینوں سالوں کے بعد لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ سازش ہو گئی، اور یہ سازش کی بھینٹ سیاستدان یا میڈیا ہاؤسز کے مالکان، اینکر حضرات، صحافی حضرات اس کا نشانہ بن چکے۔ مگر جو کھیل اس نے ہمارے جذبہ ایمانی، ہمارے دین کے حوالے سے جو اس نے ایک تسلسل شروع کیا، میں اس پر آج پہلے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے لوگوں کو اکسایا جائے، مگر میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، اگر ایک دفعہ اس کے غلطی سے کوئی منہ سے بات نکل جاتی تو شاید اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر صحابہ اکرام سے کو کوٹ کر کے ان کا تقابلی جائزہ لیا جاتا رہا، مگر توبہ نعوذ باللہ یہ سلسلہ اب انبیاء اکرام تک پہنچ گیا۔ اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا جو پشاور کنونشن میں عمران خان نے اپنے لوگوں کو ہدایت دی اور اس کا تقابلی جائزہ کن سے لینے کی بات کی، میرا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا، مگر بات یہاں بھی نہیں رکی۔ مدینہ منورہ میں جو کچھ ہوا اور اس پر جس خوشی کا اظہار کیا گیا اور جس مقدس مقام کے حوالے سے قرآن پاک ہمیں جو ہدایت دیتا ہے، قرآن پاک میں یہ آیت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی برابر آواز میں بھی بات نہ کی جائے، گستاخی کے زمرے میں آئے گا۔ میرا کلمہ گو جو مسلمان ہیں سب کا کسی بھی مکاتب فکر سے تعلق کوئی رکھتا ہو کلمہ گو، مگر اس بات پر سب کا کنسنسس ہے کہ ان مقدس مقامات پر اونچی آواز میں بات کرنا تو بہت دور کی بات، انہوں نے تو وہاں گالیاں تک دی، تشدد کیا، لوگوں سے مار کٹائی کی، اور اس پر جب ریئیکشن آیا لوگوں کی طرف سے تو ہمیشہ کی طرح کہا کہ یہ منصوبہ بندی سے نہیں ہوا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیخ رشید اور ان کے دوسرے لوگ کیا کہتے رہے کہ جب یہ مدینہ منورہ جائیں گے تو ان کے ساتھ استقبال لوگ کیسا کریں گے، کہاں کہاں سے لوگ بلائے گئے، مگر میں وہ بھی بات نہیں دہراؤں گا جو عمران خان کی سابقہ کابینہ کے لوگ کیا کچھ کہتے رہے اور اس کے بارے میں ہمارے دینی جذبات کو کس طرح مجروح کرتے رہے، مگر کب تک خاموش رہیں گے؟ بات یہ ہے
کہ یہ چاند رات تک بات آ گئی کہ چاند رات کو بھی جب اعتکاف سے لوگ اٹھتے ہیں، اپنی عبادات سے فارغ ہوتے ہیں، خوشی کا تہوار ہوتا ہے، مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں، لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں یہ دن دوبارہ دیکھنا نصیب ہو، مگر عمرانی فتنہ یہاں بھی یہ کہتا ہے کہ آپ باہر نکلیں، موٹر سائیکلوں پہ نکلیں اور پارٹی پرچموں کے ساتھ نکلیں۔ پورا سال پڑا ہوتا ہے آپ کو سیاست کرنے کا، مگر یہ سلسلہ یہاں بھی نہیں رکتا۔ آج آپ دیکھیں کہ روت حلال کمیٹی مرکزی یا صوبائی آپ کی بنائی ہوئی، عمران خان کی بنائی ہوئی، کبھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ سرکاری طور پر 2 عیدیں کی جائیں ایک ملک میں۔ آپ دیکھیں کہ ہوتا تھا کہ کسی جگہ پاکستان کے کسی حصے میں 2 عیدیں ہو جائیں، مگر سرکاری طور پر پہلا عمرانی فتنہ اثر کر رہا ہے کہ جہاں اس کی حکومت ہے وہاں اس نے سرکاری طور پر اعلان کر دیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کیونکہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں ان کی نمائندہ قومی حکومت ہے، اگر ایک جماعت کی حکومت ہوتی تو میں جماعت کے اندر بیٹھ کر یہ بات کرتا، مگر آج پبلکلی جو گزارش کرنے لگا ہوں، جو عوام کی طرف سے درخواست کرنے لگا ہوں وزیر اعظم سے کہ آپ اس حساس فتنہ جو ملک کے اندر پروان چڑھ رہا ہے، اگر انفرادی طور پر لوگ اپنے جذبات میں FIR مختلف علاقوں میں کروائیں گے تو یہ فتنہ اور پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ تمام پولیٹیکل فورسز، تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام، مفتی صاحبان کو اکٹھا کر کے کنسنسس سے اس عمرانی فتنے کو کرش کرنا ہوگا اور اسٹیٹ کو اس کا مدعی بننا پڑے گا، ورنہ یہ ہوگا کہ یہ پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جہاں دنیا کے لوگ کہتے ہیں اسلام کا قلعہ ہے پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیوکلیر پاور ہے پاکستان، آپ اس پاکستان میں جو انتشار پیدا کر رہے ہو، جو فساد پیدا کر کے خون ریزی کرنا چاہتے ہو، یہ سازش کس کی ہے؟ اس سازش کو وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے۔ میں گزارش کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کرپشن کے کیسز بغیر ثبوت کے کسی کو گرفتار نہ کیا جائے، تو میری گزارش ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ پاکستانی قوم کی آواز بنیں، دنیا کے کلمہ گو جو ہیں ان کی آواز سننا پڑے گی، اور سب سے ضروری ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے کنسنسس، اور اس بات پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ مقدس مقامات کی بے حرمتی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی جب ان مقدس مقامات کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی احترام سے دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی سیاست یا لوگوں کی باتوں
یا دنیا کی وہ سازش جس کا مہرہ عمران خان ہے، یہ سازش کا چورن بیچنا بند کرے۔ حقائق یہ ہیں کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، جس میں بھی شامل ہوں۔ میں اپنے چیف ایگزیکٹو سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ عمرانی فتنہ کی سازش جہاں سے تیار ہوئی اور جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ خفیہ ہاتھ قوم کے سامنے بے نقاب کیے جائیں، اور ان کو بے نقاب کیے بغیر اس عمرانی فتنے کو نہیں روکا جا سکتا، اور یہ پاکستان کے لیے بھی تباہ کن ہوگا، اور اس فتنے سے پاکستان کے گھروں کو آگ کا ڈھیر بنانا چاہتا ہے، راکھ کا ڈھیر بنانا چاہتا ہے یہ عمران خان۔ یہ ہے وہ غیر ملکی ایجنڈا، یہ ہے ملک دشمن سازش کا کہ تانے بانے کہ پاکستان کے اندر اگر فتنہ فساد پیدا ہوگا تو یہ کس کی خواہش ہو سکتی ہے؟ یہ کبھی بھی محب وطن پاکستان کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ اگر مقدس مقامات کی بے حرمتی ہوگی تو کبھی بھی کلمہ گو اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ سو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ ایسی مذہبی جنونیت ہے جس سے میرے اور آپ کے گھر محفوظ نہیں رہیں گے۔ خدا کے لیے پرائم منسٹر عوام کی آواز سنیں اور اس اقتدار کے بھوکے رسیا اور اس حد تک آگے چلے جانے کہ وہ ملک کی معیشت سے کھیلتے کھیلتے ہمارے مذہبی عقیدے سے بھی کھیلنا شروع کر دے، اس کو روکنا ہوگا تاکہ ملک کو فساد سے بچایا جا سکے۔ اور میں اسی طرح آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر ملک و ملت کا درد جو کہ حقیقتاً ہر پاکستانی کے دل میں ہے، اس کو محفوظ کرنا ہے، دین کی عظمت کی سربلندی کے لیے جس کے لیے پاکستان بنا تھا اس کو بلند رکھنا ہے، تو اس عمرانی فتنے کو بے نقاب کرنا ہوگا، اور یہ حکومت وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور میں ابھی آج کے دن یہ بات نہیں کہنا چاہتا کہ کل فرح بی بی کا کس طرح دفاع کیا گیا، میں یہ بات نہیں ابھی کہنا چاہتا کہ جو کل تک کہتے تھے کہ فرح بی بی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور کل ان کا سربراہ فرح بی بی کو کس طرح ڈیفینڈ کرتا رہا، میں ابھی یہ بات نہیں کہنا چاہتا کہ اربوں خربوں روپے کے جو سکینڈل سامنے آنے والے ہیں ثبوتوں کے ساتھ اس کے تانے بنی گالا سے کس طرح ملتے ہیں۔ میں یہ ابھی بات نہیں کہنا چاہتا کہ فرح بی بی نہ کسی سی ایم کی بیوی تھی، نہ کسی پی ایم کی بیوی تھی، نہ اس کے پاس کوئی عہدہ تھا، یہ حقیقت ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ کتنی با اختیار تھی، اور اس کا بشرا بی بی سے تعلق کیا تھا، اور بشرا بی بی کا پرائم منسٹر جو سابقہ تھے ان سے کیا رشتہ تھا، اس پر بات ہوگی۔ مگر آج میں جو ایک سازش اور کلمہ گو جو مسلمان ہیں ان کے جو دل دکھے ہیں، میں صرف اس پر بات کرنا چاہتا تھا۔ تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے نوجوان، خاص طور پر جو پاکستان کے خلاف ہونے والی سازش ہے اس میں میرا ہم سب کا ساتھ دیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی مشاورت سے، ان کے تعاون سے اس سازش کو یہیں روکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نہیں، جو
وزیر داخلہ نے بات کی وہ بھی درست کی، اس لحاظ سے کہ لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اور جو اس جذبات پر کس حد تک قابو پا سکا اور کس حد تک قانون کا دروازہ اس نے کھٹکھٹایا، مگر جو میں گلی کوچوں میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں وہی کچھ ہوتا جو مذہبی عقیدے کے جذبات میں آ کر لوگ کس حد تک چلے جاتے ہیں۔ یہ فتنہ بہت بڑا فساد کا باعث بنے گا، لہٰذا وقت سے پہلے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کی درخواست ہے چیف ایگزیکٹو کے سامنے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کو ریاست کو ڈریس کرنا چاہیے۔ جو سازش وہ بیچ رہا تھا وہ بکتی رہی یا نہ بکے، اس سے گزارا کیا جا سکتا تھا، مگر جو مذہب سے کھیلا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں، میرا علم محدود ہے، میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کا دین کے حوالے سے علم انتہائی محدود ہے۔ اگر وہ ایک دفعہ انجانے میں بات کہہ جاتے تو شاید برداشت کر لیتے، مگر یہ انجانے میں بات نہیں ہو رہی۔ یہ بات وہ نہیں ہے کہ افغانستان جائیں تو وہ کہیں کہ میں افغانیوں سے زیادہ افغانستان کو جانتا ہوں، برطانیہ جائیں تو یہ کہیں کہ میں برطانیہ کے لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں برطانیہ کو، مگر یہ نہیں کہہ سکتا وہ کہ میں عالم دین اور مفتی اکرام جو ہیں ان سے زیادہ دین کو جانتا ہوں۔ یہ نہیں وہ کہہ سکتا جو وہ باتیں کر رہا ہے، جس حد تک وہ جا رہا ہے۔ اس لیے میں بطور پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے محسوس کرتا ہوں کہ اس کو یہیں روکنا چاہیے، اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ جی میں میری افسوسناک واقعہ ہے، لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں اپنی سطح پہ، اس کو آپ سلمان قاسمی کی دوسری ایپیسوڈ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ جس انداز سے یہ کمپین چل رہی ہے لوگوں میں خیال پیدا کر رہا ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں دکھی دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ یہ بات ادھر جا رہی ہے۔ میں دکھی دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف سازش بیچتا رہتا، جلسے چھوٹے بڑے کرتا رہتا، تو ہمیں اس کا جواب جلسوں سے ہی دینا تھا، اور دے رہے ہیں۔ 6 مئی سے آپ اٹک سے ہم اپنی کیمپین کا آغاز، موبلائزیشن لوگوں کے اندر کہ بیانیہ اس کا سچا ہے جھوٹا ہے، اس کے حوالے سے اس میدان میں بات کریں گے، مگر جو آپ ہمارے عقیدے سے کھیلنا شروع کر دیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ماضی میں جو آپ نے کوٹ کی مثال، میں بھی وکٹم رہا ہوں، میرے علاوہ اور کیبنٹ کے آج کی کیبنٹ کے لوگ ہیں جو وکٹم رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں، میری خواہش ہے بطور پاکستانی کے، بطور مسلمان کے، کلمہ گو کے، کہ یہ رد عمل کسی اور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی ڈومین میں رہیں، جس میں آپ سوجھ بوجھ رکھتے ہو نہیں رکھتے، مگر دین کے حوالے سے آپ بات نہ کریں۔ آپ کا علم محدود ہے، خدا کے لیے عقل کریں، پاکستانی قوم کے ساتھ ساتھ دنیا کے کلمہ گو کے جذبات سے مت کھیلیں۔ ہمارا آج کا جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے۔ یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے، تو کیا یہ وقت کی ذمہ داری نہیں کہ ان کو عمران خان کو پروٹیکشن دے، نہ کہ انہیں وارننگ دیں، ان کو تنبیہ کریں؟ میں نے یہ بات نہیں کی کہ یہ معاملہ ادھر جا رہا ہے، میں نے یہ کہا کہ ادھر جاتے ہوئے روکنا چاہتے ہیں۔
اس سازش کو روکنا چاہتے ہیں. یہ فساد برپا ہوگا پاکستان کے اندر. کوئی بات کرے گا, کوئی بات کرے گا. یہ فساد کھڑا کرنا ملک دشمنوں کی سازش ہے یا محب وطن لوگوں کی؟ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں ایف آئی آر کے حوالے سے, اسی کو تو میں روکنے کی بات کر رہا ہوں کہ انفرادی طور پر یہ کام نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کنسنسس سے دین کے حوالے سے کوئی بندہ اس میں زیر زبر برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ یہی ہمارا ایمان ہے. اس لیے یہ میری اور سب کی خواہش ہے کہ اسٹیٹ اس پر ایکشن لے, نہ کہ انفرادی طور پر. لیکن وہاں پر جو ہے گرفتاریاں ہو گئی ہیں, سزا مل گئی ہے, لیکن یہاں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یہ لانگ مارچ سے روکنے کے لیے جو ہے انتقامی کارروائی جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. میں نے جب یہ واقعہ ہوا تھا اسی دن ایک ٹی وی چینل پہ پروگرام میں غالباً شبلی فراز صاحب میرے ساتھ تھے, تو اینکر صاحب نے بھی ان کو یہ بات کہی تھی کہ کیا آپ اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا واقعے سے زیادہ جس وجہ سے ہوا ہے میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ مجھے واقعے سے جس بنیاد پہ یہ شور شرابہ ہلڑ بازی ہوئی ہے اس سے زیادہ مجھے کنسرن اس بات پہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا کس جگہ پہ ہے. یہ قابل مذمت ہے, مگر انہوں نے مذمت نہیں کی تھی. آپ پنجاب میں کن لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے مملک پر تنقید کی ہے, سیاسی کام کا نشانہ بنایا, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں ذاتی رائے دے رہا ہوں. میں ذاتی طور پر اب بھی یہ کہہ رہا ہوں, اور میرا آج آپ کو زحمت دینے کا مقصد بھی ایک تھا کہ جو اس نے بات کی ہے کہ چاند رات کو موٹر سائیکلوں پہ باہر نکلو, ہمارا مذہبی تہوار ہے. اس نے جو کہا ہے کہ جب آپ عید کو گلے ملو تو کان میں بات کرو کہ چور ڈاکوؤں کی. ہمارا دین, ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ دشمنیاں بھی ہوتی ہیں سال ہا سال سے, مگر عید کے روز دشمن بھی گلے ملتے ہیں, وہ بھی پچھلی مخالفت کو بلا کر بھائی چارے کی بات کرتے ہیں. تو میں اب بھی یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے ہماری ذمہ داری ہے, حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگ جن کو اکسا رہا ہے ان کو بھی تحفظ دیا جائے, اور کسی طور پر بھی اس فتنے کو پروان نہ چڑھنے دیا جائے تاکہ انتشار نہ پیدا ہو سکے. اور آخری بات, میں جو ہوا ہے مدینہ منورہ, جو میری جو بھائی بات کر رہے تھے سوال کے شکل میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو وہاں گرفتار ہوئے ان سے بھی ظلم کیا, اور جو وہاں آئندہ پوری زندگی وہاں نہیں جا سکیں گے, بلیک لسٹ کر دیے گئے, ان کی فیملی کے ساتھ بھی ظلم کیا, ان کے مستقبل سے کھیلا. یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. مگر پھر یہ کہوں گا کہ اس عمرانی فتنے کو یہیں روک لیں, ملک بچ جائے گا. دنیا کے مسلمانوں کا جو پاکستان کے بارے میں ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے اسے قائم رہنا چاہیے. اسی میں بھلائی ہم سب کی. تھینک یو.